یہ دیکھیں مجھے کتنے میٹرس لگانے پڑتے ہیں سائڈ پہ. ویسے تو رات کو یہاں بھی میٹرس ہوتا ہے، ابھی میں نے اٹھوایا ہے کیونکہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فاطمہ گر گئی تھی نیند میں، بیڈ سے نیچے چھلانگ لگا دی اس نے، یا پتہ نہیں سائڈ بدلتے ہوئے یہ گر گئی ہے، تو پھر بعد میں پرابلم ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے. اس لیے احتیاطاً میں ادھر بھی میٹرس لگوا دیتی ہوں دیا کی چارپائی کے ساتھ، اور یہاں پہ فاطمہ کے ساتھ بھی میٹرس لگا کے اور ساتھ میں یہ سائڈ ٹیبل ہم ساتھ لگا دیتے ہیں اور کچھ تکیے رکھ دیتے ہیں کہ گرنے کا خطرہ نہ ہو. دیا آجو میرے پاس، آجو، آؤ. اٹھ کے اس کا دل ہوتا ہے تھوڑی دیر مجھے کوئی نہ چھیڑے، میں ذرا ریلیکس کر لوں، پھر یہ اٹھتی ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ویوز آ رہے ہیں پہلے کی طرح، جیسے میں نے پہلے 1-2 مرتبہ کہا، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک. تو برائے مہربانی آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، تاکہ ہماری ہمت بنتی رہے اور ہم لوگ آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگز بنا کر لے کر آتے رہیں. آج کی صبح کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہمارا کچن سے ہی، کیونکہ کچن میں پانی میں نے گرم کروانے کے لیے رکھا تھا. لائٹ چلی گئی تھی آج صبح ہی صبح ہماری، تو بچوں کو بھی نہلانا تھا اور میں نے خود بھی نہانا تھا، تو پھر چولہے پہ پانی گرم کرنا پڑا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر گیس نہیں ہے، تو بجلی کا گیزر ہم نے لگایا ہوا ہے. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں پانی جو ہے وہ چولہے پہ گرم کرنا پڑتا ہے. فاطمہ صبح صبح ہی دیکھیں پیسے اٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی تھی کہ یہ میں شاپ پہ جاؤں گی لے کر، اور اگر میں سارے پیسے آپ کو جمع کرا دوں گی تو پھر میں چیز کس چیز کی لوں گی. یہ آرگیو کر رہی تھی میرے ساتھ، اور ساتھ میں بس ان کے ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی. ان کو ناشتہ کروانے کے بعد پھر مجھے نہلانا تھا، اور آج کافی سارے کام بھی جمع ہوئے تھے، وہ سب بھی کروانے تھے میں نے. اسی دوران لائٹ تو تھی نہیں، تو پھر ہم باہر آ گئے، کیونکہ دیکھیں دھوپ نکل آئی تھی تھوڑی سی، کوئی 12:30 پونے 1 بجے کے قریب. تو ہم لوگ دھوپ میں آ گئے باہر کہ چلیں تھوڑا سا سردی کا احساس جو ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ کمرے بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اگر لائٹ ہو تو پھر تو ہیٹر چلتا رہتا ہے ہمارا، لیکن اگر لائٹ بند ہو جائے تو کمرے بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ابھی ہم یہ سب کر ہی رہے تھے جی کہ میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی اچانک کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہو گئی ہے. 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ٹیسٹ رپورٹس جو ہیں کچھ ٹھیک نہیں آئیں، کولیسٹرول ان کا زیادہ ہے، لپڈ پروفائل ٹیسٹ ان کے کچھ خراب تھے. تو ابھی ان کی طبیعت جو تھی وہ شاید سردی کی وجہ سے یا کولیسٹرول کی وجہ سے کافی خراب ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چھٹی اپلائی کر دی ہے کچھ دن کی، اور میں چھٹی لے کر آنا چاہتا ہوں. مجھ سے یہ سن کر رہا نہیں گیا. ہمارے گھر سے کوئی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پہ وہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کی جاب ہے. تو میں نے فاطمہ کو ساتھ لیا اور ایک بچی کو ساتھ لیا، اور گاڑی لے کر میں چلی گئی وہاں، کیونکہ ان کا سامان جو تھا وہ کچھ ضرورت کا جو وہاں سے لانا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کافی زیادہ جمع ہو گیا تھا. تو ابھی یہ وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ تھا ان کی جگہ کے قریب، وہاں پہ میں ان کا ویٹ کر رہی تھی بیٹھ کے. تو وہ آ رہے تھے اپنا سامان لے کے کچھ ضروری، تو میں نے کہا پھر ہم چلتے ہیں واپس قصور کی طرف. فاطمہ نے ان کے سارے جو تھے پھول وہ توڑ لیے، اور میرے روکنے کے باوجود نہیں رکی. یہ کہتی ہے نہیں مجھے توڑنے، اور وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے. وہاں اتنی ٹھنڈ تھی، وہاں بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، حالانکہ دیکھنے میں دھوپ تھی لیکن ہوا بہت ٹھنڈی تھی. تو انہوں نے میرے قریب ریسٹورنٹ والوں نے کوئلے جلا کے رکھ دیے، اور چائے میں پی رہی تھی اور ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور ہم واپس گھر جائیں. یہ سب کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے نماز بھی پڑھی، وہ اپنا سامان اکٹھا کر کے وہاں سے لے کر آئے، کیونکہ تقریباً کوئی 20 دن کی چھٹی اپلائی کی ہے انہوں نے، تو بعد میں ان کو مل گئی تھی وہ چھٹی. چائے ختم کرتے کرتے میرے ہسبینڈ آ گئے تھے اپنا سارا ضروری سامان لے کر، گاڑی بھر کے، اور کچھ سامان انہوں نے میری گاڑی میں بھی رکھا، اور وہ سارا رکھ کے تو ہم لوگوں نے واپسی کے لیے سفر شروع کیا، جو کہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے ہمارے گھر سے میکسیمم، اگر آپ گاڑی تیز چلائیں. تو ہم گھر آ گئے تھے. آج آپ نے میرے تھمب نیل پہ دیکھا ہوگا کہ میں نے شرف قمر کا ذکر کیا. تو شرف قمر جو ہے یہ تقریباً مہینے میں
ایک بار ضرور آتا ہے ہر مہینے میں، جس وقت کہ دعاؤں کی قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیا کروں اور آپ کو شرف قمر آنے سے پہلے اس کے بارے میں 1-2 دن پہلے اپڈیٹ دوں اپنے ولاگ میں، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میرا بہت ایمان ہے ان چیزوں پہ، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ اس کے کچھ خاص وظائف ہوتے ہیں، کچھ خاص طریقہ ہے، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ آج جمعرات والے دن شرف قمر کا ٹائم تھا جی شام کے 4:43 میں شروع ہونا تھا، اور 6:28 پہ اس کا ٹائم ختم ہو جانا تھا آج جمعرات کے دن۔ اور اس دوران یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کریں اور کوشش کریں کہ سفید کپڑے آپ پہنیں، اور سفید تسبیح جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس کا ایصال ثواب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پہنچانا ہے آپ نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ مختلف وظائف ہیں، اگر کسی کو اولاد کی نعمت چاہیے تو اس کے لیے الگ وظیفہ ہے، اگر آپ کو وسعت رزق کے بارے میں کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سے وظیفہ ہے۔ اور میں نے ویسے اس مرتبہ جو ہے وہ اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ کیا تھا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی آیات نمبر ہے 37 اور 38، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے دوران آپ نے 2 تسبیحاں یعنی 200 مرتبہ سورہ جو ہے آل عمران اس کی 37 اور 38 نمبر آیت جو ہے وہ پڑھنے کے ساتھ آخر میں اس میں ہم نے ملانی ہے یہ آیت جو ہے ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ یہ آیت ان 2 آیات کے ساتھ ملا کے آخر میں پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اس کی 2 تسبیحاں میں نے کی تھی نفل پڑھنے کے بعد، اور دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صالح بیٹے سے نوازیں گے۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوئے تو مجھے ضرور آپ بتائیے گا، میں پھر آپ کے ساتھ آنے سے پہلے ہی یہ ٹائم 2-3 دن آپ کو بتا دیا کروں گی، تاکہ پھر آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ اس میں وائٹ کسی چیز کی نیاز دلانا بھی ضروری تھی، جو کہ پھر میں نے ابلے ہوئے چاول بنائے وائٹ کلر کے، اس پہ چینی اور دودھ ڈال کر وہ میں نے تقسیم کیے، اپنے گھر کے تمام ملازموں کو بھی میں نے کھلائے، اور باہر ہمسایوں میں بھی جس گھر میں بھیج سکتی تھی میں نے بھیجے، اور یہ میں نے نیاز اس پہ دلوائی تھی۔ اور آج جمعرات بھی تھی، اس کے ساتھ ہی ہم نے دیا بھی جلایا تھا باہر، پانچتن پاک کے نام کا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ایک ولاگ میں بتایا تھا جمعرات کو کہ میں لازمی اس کا دیا جو ہے وہ جلاتی ہوں جمعرات کو عصر کے بعد، اور وہ مغرب یا عشاء تک جل کے جب خود ہی اس کا وہ ختم ہوتی ہے تو تب تک وہ جلتا رہتا ہے۔ تو اس کے بھی مجھے بہت زیادہ فائدے ہوئے۔ ابھی جو سامان ہسبینڈ لے کر آئے تھے اپنا ضروری، اس میں میری یہ روم فریج بھی تھی جو میں نے ان کو دی ہوئی تھی، سلنڈر تھا، ان کے کچھ برتن تھے، ان کے دھونے والے کپڑے تھے بہت سارے جمع ہوئے ہوئے جو وہ وہاں سے لے کر آئے، وہ ہم نے سارے کا سارا سمیٹا ساتھ ساتھ، اور میں نے کہا اس کو واش کر کے آپ دوبارہ ساری چیزوں کو رکھیں۔ ادھر مشین میں پانی ڈالا، اور ان کے کپڑے جو تھے وہ سارے، اور بیڈ کی چادریں اور جو بھی ان کے ٹاول سب آئے وہ مشین لگا کے بچیوں نے سارے کپڑے دھوئے، ان کو میں نے خود الگ کر کے دیے کہ یہ کلر والے کپڑے ہیں آپ الگ دھو لیں، یہ چادریں ہیں یہ بعد میں ڈالنی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہو بھی تو یہ اچھے سے کام نہیں کرتے جب تک کہ آپ خود اوپر سپرویژن نہ کریں، تو میں نے بنا کے دیے تھے کہ پہلے یہ دھو لو پھر اس کے بعد یہ کرتے کراتے سارا دن ہمارا جو ہے آج تو بہت ہیکٹک گزرا اسی سب میں ہی، اور اس دوران شام ہو گئی تھی، اور یہ تقریباً اسی وقت کی ویڈیو ہے جب عصر کے بعد شرف قمر کا ٹائم بھی تھا، اور دیا جلانے کے بعد پھر میں اپنے وظیفے کے لیے بیٹھ گئی۔ کھانا میں نے دوپہر میں اس سے پہلے ہی بنا لیا تھا، اور اسی دوران بچی کو میں نے لگایا کہ آپ چاول بوائل کر دو، اور میں نے پھر وظیفہ ختم کرنے کے بعد ان کو بانٹا، دودھ اور چینی ڈال کے سب کو کھلایا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجیے گا ضرور،
ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا اور اس کی شیئرنگ بھی کر دیجیے گا. آج تک کے لیے بس اتنا ہی جی. ہمیں دیجیے ابھی آپ اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا پلیز. اللہ حافظ.